کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پوری کائنات جسے ہم بگ بینگ کا نتیجہ سمجھتے ہیں در حقیقت کسی اور ناقابل تصور طاقت کے گرد گھوم رہی ہے۔ جس طرح ستارے بلیک ہول کے گرد گردش کرتے ہیں، اگر کہکشائیں بھی کسی نامعلوم مرکز کے گرد چکر کاٹ رہی ہوں، اور اگر میں کہوں کہ شاید بگ بینگ کبھی ہوا ہی نہیں بلکہ یہ سب کچھ ایک اور بہت بڑی حقیقت کا حصہ ہے، اور اگر یہ سچ ہوا تو وہ عظیم طاقت کیا ہے اور ہم کہاں ہیں؟ ستارے، سیارے، کہکشائیں سب ایک خاص راستے پر حرکت کر رہے ہیں، جیسے کوئی ان کی رہنمائی کر رہا ہو۔ ہم جانتے ہیں ستارے اپنی کہکشاؤں میں موجود بڑے بلیک ہولز کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، جیسے ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کے مرکز میں ایک بہت بڑا سپر میسو بلیک ہول موجود ہے جسے سیگیٹیریس اے کہا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ لاکھوں ستارے اس کے گرد انتہائی تیزی سے گھوم رہے ہیں، جیسے کوئی غیر مرئی قوت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے، اگر ستارے بلیک ہولز کے گرد گھوم سکتے ہیں تو کیا کہکشائیں بھی کسی اور بڑی چیز کے گرد گردش کر رہی ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ سوال کائنات کے پورے نظریے کو ایک نئے سرے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ بگ بینگ کے نتیجے میں ساری کہکشائیں ایک خاص سمت میں پھیل رہی ہیں، لیکن کچھ مشاہدے ایسے ہیں جو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ شاید کہکشائیں کسی نامعلوم مرکز کے گرد ایک ترتیب میں حرکت کر رہی ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کہکشاؤں کی حرکت مکمل طور پر بے ترتیب نہیں، بلکہ ایک پیٹرن پر ہے، جیسے کسی بڑی کشش رکھنے والی چیز کے گرد گھوم رہی ہوں۔ اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسی ناقابل تصور طاقت موجود ہے جو پوری کائنات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ نظریہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کہکشائیں کسی انتہائی بڑے بلیک ہول کے گرد گردش کر رہی ہوں؟ ہم جانتے ہیں کہ بلیک ہولز کی کشش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ روشنی تک کو قید کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا بلیک ہول موجود ہو جو کائنات کی تمام کہکشاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اگر ایسا ہے تو وہ کہاں ہے؟ یا شاید ہم اس کے اندر ہی موجود ہیں۔ ایک اور دلچسپ خیال یہ ہے کہ شاید کائنات ایک اور بڑی قوت کی گرفت میں ہے، جسے ہم ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ آج کی جدید ایسٹرالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں 70% توانائی ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، لیکن ہم ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ یہ در حقیقت کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی پوری اسرار توانائی وہ کشش فراہم کر رہی ہو جو کہکشاؤں کو ایک خاص ترتیب میں رکھتی ہو، اور ہم ابھی تک اس راز سے پردہ نہ اٹھا پا رہے ہیں۔ لیکن اگر کہکشائیں واقعی کسی مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں تو اس سے ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بگ بینگ واقعی ہی ہوا تھا، یا یہ صرف ایک محدود زاویے سے دیکھی گئی حقیقت ہے؟ بگ بینگ کے نظریے کے مطابق تقریباً 13.8 ارب سال پہلے کائنات ایک نقطے سے نکلی اور مسلسل پھیل رہی ہے۔ لیکن اگر کہکشائیں کسی اور بڑے نظام کے اندر گردش کر رہی ہیں تو شاید کائنات کی ابتدا کا جو ماڈل ہم نے بنایا ہے وہ مکمل نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بگ بینگ محض ایک سرکلر عمل کا حصہ ہو،
اور ہم ایک مخصوص چکر میں ہوں جو بار بار دہرایا جا رہا ہو۔ اس نظریے کو سائنسی اصطلاح میں سائیکلک یونیورس کہا جاتا ہے، جس کے مطابق بگ بینگ کوئی ایک دفعہ ہونے والا واقعہ نہیں بلکہ بار بار ہونے والا عمل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری کائنات کسی اور بہت بڑی کائنات کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہو، جیسے کسی بڑے سمندر میں ایک قطرہ۔ اگر ایسا ہے تو وہ بڑی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی اور قسم کی فزکس کے اصولوں پر چل رہی ہوگی، یا کیا وہ کوئی اور قسم کی توانائی سے بنی ہوگی جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں؟ یہ سوالات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم کائنات کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں اور اس کے بارے میں اپنی موجودہ معلومات پر نظر ثانی